روبینہ اس رات ٹھیک سے سو نہیں سکی۔ تقریب کے دوران جن لوگوں نے اپنی خواہشات کے پورے ہونے پر یقین کا اعلان کیا تھا وہ ان میں شامل نہ تھی۔ ایک تو یہ کہ اس کی خواہش مختلف تھی، وہ اپنی خواہش کسی پر بھی ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتی تھی، ذہین اختر پر بھی نہیں۔ دوسرے، وہ محسوس کرنا چاہتی تھی کہ یہ طاقت ملنے پر آدمی کی کیا کیفیات ہوتی ہیں، اسی لیے اس نے خواہش کی تھی کہ اسے آزادانہ اور براہ راست اپنی دونوں خواہشیں پوری کرنے کا موقع ملے۔ اور اپنے کمرے سے باہر آنے کے بعد ذہین اختر نے جن معنی خیز نگاہوں سے اسے دیکھا تھا اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اسے یہ طاقت مل گئی ہے۔ در حقیقت روبینہ کو دو خواہشوں کی ضرورت نہیں تھی، اس کی تو بس ایک ہی خواہش تھی جس کے بعد اسے زندگی میں کوئی طلب نہ رہتی۔ گھر آ کر اپنے بند کمرے میں بستر پر نیم دراز ہو کر اس نے خدا کے حضور بڑے خلوص سے گڑ گڑا کر بے حد محتاط لفظوں میں اپنی طلب اور اظہار کیا تھا اور اپنی خواہش کی تکمیل کی دعا کی تھی۔ خواہش کا اظہار کرنے کے فوراً بعد سے انتظار کا مرحلہ شروع ہو گیا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ٹھیک سے سو بھی نہ سکی۔ وہ چاہتی تو انتظار کے اس مرحلے سے اور شک اور یقین کے درمیان معلق رہنے کی بجائے اس کیفیت سے بچ سکتی تھی۔ بہت آسان تھا کہ وہ اپنی خواہش کی فوری تکمیل کی خواہش کر لے، لیکن وہ عورت تھی، خالص عورت جو بہت محتاط اور دور اندیش ہوتی ہے، کفایت شعار ہوتی ہے۔ اسے صرف خواہش کے پورے ہونے سے غرض نہیں تھی، وہ چاہتی تھی کہ اس کی خواہش بہت فطری انداز میں پوری ہو، کوئی یہ نہ محسوس کر سکے کہ یہ کام خواہش کے زور پر ہوا ہے۔ اسے اپنی خواہش پوری کرنا تھی، کوئی طاقت کا اظہار تھوڑا ہی کرنا تھا۔ آدھی رات کے بعد سونے کی کوشش میں بستر پر کروٹیں بدلتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی کہ یہ انتظار بہت طویل ہے۔ اس کی خواہش کے مطابق اس کا کام اگلے روز ہونا تھا اور صبح سے وہ اگلا دن شروع ہو کر آدھی رات تک رہتا۔ یہ بے حد طویل انتظار تھا۔ جیسے تیسے صبح تو ہو گئی، وہ اٹھی اور ناشتہ بنانے میں مصروف ہو گئی، مگر اس کا دل کسی کام میں نہیں لگ رہا تھا۔ ذہین اختر کو اس رات خلاف معمول بہت اچھی اور بہت گہری نیند آئی۔ صبح وہ بہت دیر سے جاگا۔ دیوی سے جنگ شروع ہونے کے بعد سے اب تک اسے اتنی اچھی نیند نہیں آئی تھی۔ فطری طور پر اس نے اس سلسلے پر غور کیا۔ اس کی سمجھ میں یہی بات آئی کہ اس کا سبب وہ طمانینت تھی جو اسے گزشتہ روز حاصل ہوئی تھی، اور اس کا سبب یہ تھا کہ اس نے رب کریم کی عنایت میں بغیر کسی غرض اور لالچ کے دوسروں کو حصہ دار بنایا تھا۔ باتھ روم میں سے اسے ایک خیال آیا۔ شاید طمانینت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس رات اس نے اپنی تنہائی دور کرنے کا سامان نہیں کیا۔ اس کے ساتھ ہی اسے یہ احساس بھی ہوا کہ وہ بے حد غیر فطری زندگی گزار رہا ہے۔ شادی کرنا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، پھر بھی وہ شادی کر کے تنہائی کا مستقل علاج کرنے سے بچتا ہے۔ لیکن وہ شادی کیسے کرے؟ شادی تو ایک فطری چیز ہے، اور اگر عاقلہ سے شادی کر لے تو اس کے لیے اسے غیر فطری طریقے اختیار کرنا ہوں گے، باضابطہ خواہش کرنی ہوگی۔ وہ اس بات کا عہد کر چکا تھا کہ ایسا نہیں کرے گا، مگر وہ کسی اور سے بھی تو شادی کر سکتا ہے۔ اس کے دل میں یہ خیال آیا، کس سے؟ ذہن میں اس سوال نے سر اٹھایا تو دل نے بے ساختہ جواب دیا، روبینہ سے۔ وہ بری طرح چونکا۔ اس نے شاور بند کیا اور تولیے سے جسم پہنچنے لگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دماغ الجھا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ دل نے کہا، یہ شادی خواہش کے زور پر نہیں ہوگی۔ شرفا کی طرح تم روبینہ کے گھر باقاعدہ رشتہ مانگنے کے لیے جاؤ گے، لیکن کیا ضروری ہے کہ رشتہ طے ہو جائے؟ کون جانے روبینہ کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ وہ کپڑے پہن کر ناشتے کی میز پر آ بیٹھا۔ اگر ایسا ہوا تو روبینہ خود اس رشتے سے انکار کر دے گی، دل نے جواب دیا۔ تب تم کوئی اور لڑکی دیکھ لینا۔ ناشتے کے بعد بھی وہ اسی مسئلے پر غور کرتا رہا۔ اسے فکر تھی تو صرف اس بات کی کہ روبینہ شاید اسے پسند نہیں کرتی، ممکن ہے وہ کسی اور سے محبت کرتی ہو۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ خواہش پورے ہونے کی طاقت نے اسے نقصان بھی پہنچایا ہے۔ اسے انسانوں سے غرض نہیں رہی تھی، لہٰذا وہ انہیں سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتا تھا۔ وہ جو انسانوں کو سمجھنے والا تھا، انسانوں سے دور ہو گیا تھا۔ اسے سامنے کے لوگ اور سامنے کے لوگوں کے جذبے نظر ہی نہیں آتے تھے۔ وہ روبینہ کو دیکھ کر بھی دیکھ نہیں سکا تھا۔ پورے دن وہ اسی الجھن میں گرفتار رہا، لیکن دل کی خواہش بہت مضبوط تھی۔ آخر کار دل جیت گیا۔ وہ گھر سے نکل آیا۔ شام 6 بجے دروازے پر وہ دستک ہوئی جس کا روبینہ پورے دن انتظار کر رہی تھی، لیکن دروازے کی طرف جاتے ہوئے بھی اسے یہ یقین نہیں تھا کہ یہ وہی ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ دروازہ کھلتے ہی وہ بت بن کر رہ گئی۔ آپ سر، آپ اور یہاں؟ اس کی حیرت نے ذہین اختر کو اور گڑبڑا دیا۔
کیا مجھے اندر آنے کو نہیں کہو گی؟ ذہین کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ دیکھ کر روبینہ کو احساس ہونے لگا کہ اس کی خواہش پوری ہو گئی۔ کیوں نہیں، آئیے نا۔ اس نے دروازہ پوری طرح کھول دیا، پھر وہ اسے اپنے کمرے میں لے گئی۔ اماں دیکھیں تو کون آیا ہے؟ اس نے کہا۔ ابا، میں ان کے دفتر میں کام کرتی ہوں، یہ بہت اچھے انسان ہیں۔ اس کی اماں اور ابا حیران بھی تھے۔ روبینہ نے کئی بار اس کا ذکر کیا تھا، لیکن وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ کبھی ان کے گھر بھی آئے گا۔ ذہین اختر نے مٹھائی کا ڈبہ روبینہ کے ابا کی طرف بڑھا دیا۔ وہ بیچارہ منہ سے کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ اتنی دیر میں روبینہ نے جھاڑ پھونک کے ایک کرسی صاف کی۔ آپ بیٹھیے تو، میں یہاں بیٹھوں گا تمہارے ابا کے پاس۔ ذہین اختر کرسی اٹھا کر اس کے معذور باپ کی چارپائی کے پاس لے آیا۔ اور سنائیے، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ معذوری کے علاوہ تو بالکل ٹھیک ہوں، اور یہ اللہ کی مرضی ہے، روبینہ کے باپ نے کہا۔ ان لوگوں کے درمیان رسمی گفتگو اور ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں۔ پھر روبینہ نے کہا، میں آپ کے لیے چائے بناتی ہوں۔ چائے تو میں ضرور پیوں گا۔ اب ذہین اختر اعتماد سے بات کر رہا تھا۔ روبینہ چائے کے لیے اٹھ کر جانے لگی تو باپ نے مٹھائی کا ڈبہ بھی اسے دے دیا۔ اس کے جانے کے بعد ذہین اختر نے کہا، جناب، میں آپ کے پاس ایک غرض سے آیا ہوں۔ دنیا میں اکیلا نہ ہوتا تو میرے والدین آتے۔ میں روبینہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ روبینہ کے ماں باپ گنگ ہو کر رہ گئے۔ ان کے لیے تو اس کی آمد ہی دھماکہ خیز تھی۔ اس پر ایک اور دھماکہ۔ وہ منہ کھولے اور اسے دیکھتے رہے، کوئی جواب نہ دے سکے۔ ذہین اختر کو گھبراہٹ ہونے لگی۔ کیا یہ لوگ انکار کر دیں گے؟ دیکھیے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ روبینہ کو ہمیشہ خوش رکھوں گا اور آپ لوگوں کو والدین کا مقام دوں گا۔ لیکن بیٹا، آخرکار روبینہ کی ماں کی خاموشی ٹوٹی۔ ہم بہت غریب لوگ ہیں بیٹا، مجھے صرف روبینہ چاہیے۔ اللہ کا دیا میرے پاس سب کچھ ہے، آپ بس ہاں کر دیں۔ لیکن بیٹے، روبینہ سے بھی تو پوچھنا ہوگا، روبینہ کا باپ بولا۔ امی ابھی پوچھ آئیں گی اس سے، ذہین اختر نے کہا۔ دیکھیے، میں ابھی جواب لے کر جاؤں گا۔ ہاں، روبینہ نے سوچنے کی مہلت مانگی تو یہ اور بات ہے۔ میاں بیوی نے ایک دوسرے کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ پھر روبینہ کے معذور باپ نے سر کو جنبش دی۔ ماں اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ چائے کی ٹرے اور مٹھائی کی پلیٹ لیے کمرے میں واپس آئی۔ ایک شکستہ سی میز قریب گھسیٹ کر اس نے ٹرے میز پر رکھ دی۔ پھر مٹھائی کا ایک ٹکڑا اس نے اپنے ہاتھ سے ذہین اختر کے منہ میں ڈالا اور دوسرا اپنے شوہر کو دیا۔ کیا کہا روبینہ نے؟ ذہین اختر نے بے تابی سے پوچھا۔ جواب تو تمہیں مل چکا ہے بیٹے، روبینہ کی ماں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ روبینہ چائے لے کر نہیں آئی، وہ اب تم سے پردہ کرے گی، یہ اس کا جواب ہے، اور میں نے اپنے ہاتھ سے تمہیں مٹھائی کھلائی، یہ ہم دونوں کا جواب ہے۔ اس نے اپنے شوہر کی طرف اشارہ کیا۔ ذہین اختر کی بانچیں کھل گئیں۔ بس تو ٹھیک ہے، اسی جمعے کو بارات آئے گی۔ اسی جمعے کو؟ روبینہ کے باپ کا منہ کھل گیا۔ آج منگل ہے بیٹے، آپ کسی چیز کی فکر نہ کریں، کل کرنل اظہر یہاں آئیں گے، روبینہ انہیں جانتی ہے، وہ سب انتظام کر دیں گے۔ آپ کو جو خریداری کرنی ہو روبینہ کو ساتھ لے کر کرنل اظہر کے ساتھ چلی جائیے گا۔ لیکن بیٹے، بس یہ طے ہو گیا، امی اب میں چلتا ہوں۔ روبینہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی خواہش اتنی آسانی اور عزت سے پوری ہو گئی ہے، اور اب اسے یہ احساس ہو رہا تھا کہ وہ بہت طاقتور ہے۔ اس کے پاس ایک خواہش کی قوت موجود تھی اور وہ دنیا کی ہر چیز طلب کر سکتی تھی۔ اس کی جگہ کوئی مرد ہوتا تو فوراً اس سے استفادہ کر لیتا، لیکن وہ عورت تھی جو کفایت شعار ہوتی ہے۔ اس نے اپنی خواہش کی طاقت کو آڑے وقتوں کے لیے سیند کر رکھ دیا۔ یہی کیا کم تھا کہ اس کے خواب کی تعبیر ملنے والی تھی۔ شادی کے چند روز بعد ہی ذہین اختر کو احساس ہو گیا کہ یہ شادی اس کی زندگی کا درست ترین فیصلہ ہے۔ روبینہ بہت اچھی لڑکی تھی۔ سب سے خوش کن بات یہ تھی کہ وہ اس سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ لگتا تھا اس کی زندگی کا مقصد ہی اسے خوش رکھنا ہے۔ وہ اس کی ہر ضرورت، ہر آسائش کا خیال رکھتی تھی، خود سے کبھی کوئی فرمائش نہیں کرتی تھی، دولت سے اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ذہین خود اس کے لیے کچھ لاتا تو وہ لڑتی کہ فضول خرچی کی کیا ضرورت ہے، میرے پاس سبھی کچھ تو موجود ہے۔ خود ذہین میں بڑی تبدیلی آئی تھی، وہ بے حد نرم مزاج ہو گیا تھا۔ روبینہ کے ماں باپ ان کے ساتھ ہی رہ رہے تھے۔ وہ روز صبح اور شام لازماً ان کے پاس بیٹھتا، ان سے باتیں کرتا، ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا۔ گھر واپسی کے لیے 1 گھنٹہ پہلے سے اسے بے چینی شروع ہو جاتی تھی۔ کچھ دن بعد روبینہ نے کہا، بس اب میری چھٹیاں ختم، میں اپنی جاب پر واپس آنا چاہتی ہوں۔
जॉब तो तुम्हारी जारी है, उसकी नोयत बदल गई है। आपको नहीं मालूम कि मुझे अपनी वो जॉब कितनी अजीज है। क्यों? इसलिए कि इसकी वजह से आप मुझे मिले। ज़हीन अख्तर उसे बहुत गौर से देख रहा था। लेकिन तुम्हारी ये जॉब ज़्यादा अहम है। तुम्हें घर संभालना है, अम्मी और अब्बा जान का ख्याल रखना है और उनकी दिलजोई करनी है। आपका हुक्म सर आंखों पर। मैंने तुम्हारी जगह किसी और को दे दी है। ज़हीन अख्तर अब भी उसे बगौर देख रहा था। लेकिन बेफिक्र रहो, वो कोई औरत नहीं, कैप्टन महफूज है। रुबीना का चेहरा तमतमा उठा। आप गलत समझ रहे हैं ज़हीन, मेरे जहन में ऐसा कोई ख्याल नहीं था। मैं अगर दफ्तर जाना चाहती तो सिर्फ इसलिए कि आपसे थोड़ी देर के लिए दूर रहना भी मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त होता है। दूसरी बात, आज पूरी तरह वाजे कर दूं, मैंने कभी आप पर काबिज होने की ख्वाहिश नहीं की। अगर कभी आपने दूसरी शादी की ख्वाहिश की तो मैं आपके लिए रुकावट नहीं बनूंगी। मैं आपको शेयर कर सकती हूँ। आपकी खुशी मेरी अव्वलीन तरजीह है। बस मुझे कभी छोड़िएगा नहीं। उसके लहजे में इल्तिजा थी। ज़हीन अख्तर हैरत और सताइश का मिला जुला तासुर लिए उसे देख रहा था। उसे एहसास हो रहा था कि वो उस लड़की को कभी समझ नहीं सका। वो नहीं जानता था कि उसके मामले में रुबीना को एहसास जुर्म सताता है। रुबीना सोचती थी कि उसने ख्वाहिश के ज़ोर पर ज़हीन को हासिल करके उसके साथ ज़्यादती की है। उसे यकीन था कि ज़हीन को किसी से मोहब्बत है। ये बात उसके अंदाज से जाहिर होती थी। इस बात से साबित होती थी कि इतना दौलतमंद होने के बावजूद और इतना ताकतवर होने के बावजूद उसने कभी शादी की ख्वाहिश नहीं की। वरना वो तो दुनिया की किसी भी औरत के लिए ख्वाहिश करता तो वो उसके कदमों में आ गिरती। और मनपसंद लड़की को ख्वाहिश के जोर पर हासिल करने से गुरेज इस बात का सबूत था कि वो उस लड़की से बेपनाह मोहब्बत करता है। यही एक चीज़ उसे ख्वाहिश करने से रोक सकती थी। इस एतबार से मोहब्बत के मामले में रुबीना खुद को ज़हीन के मामले में कमतर महसूस करती थी। उसके ख्याल में तलाफी की यही सूरत थी कि जब ज़हीन को उसकी असल मोहब्बत मिले तो वो उसकी राह की रुकावट ना बने। वो इस कुर्बानी के लिए ज़हनी तौर पर तैयार थी। ख्वाहिश कारपोरेशन लामहदूद की दूसरी सालगिरह भी इसी अंदाज में मनाई गई। उस तकरीब में रुबीना ने भी शिरकत की। उसकी हैसियत इस बार मेज़बान की थी। तमाम इंतज़ामात उसने खुद किए थे। केक उसने और ज़हीन ने मिलकर काटा। उसके फ़ौरन बाद ज़हीन अख्तर ने ऐलान किया कि 4 दिन बाद उसकी और रुबीना की शादी की सालगिरह है और स्टाफ के तमाम लोग उसके घर पर मदऊ हैं। केक कटने के बाद सब लोगों ने अपनी अपनी ख्वाहिशात के लिफाफे ज़हीन अख्तर के सुपुर्द कर दिए। ज़हीन अख्तर उन्हें लेकर अपने कमरे में गया तो रुबीना भी उसके साथ थी। गुज़िश्ता साल की तरह ज़हीन ने हर लिफाफे को निपटाया और इसके बाद जला दिया। फिर वो और रुबीना की तरफ मुतवज्जा हुआ। तुम्हारा लिफाफा नज़र नहीं आया मुझे अब कोई ख्वाहिश है ही नहीं। फिर भी और अब मैं स्टाफ में शामिल नहीं हूँ। कैसे हो सकती हो? तुम तो अब मालिक हो। ज़हीन अख्तर ने हंसते हुए कहा। शादी की सालगिरह के मौके पर तुम्हें 10 ख्वाहिशें गिफ्ट करूँगा। ये बताओ उनका क्या करोगी? उन्हें किसी आड़े वक्त के लिए बचा कर रखूँगी। वो दोनों हाथ में हाथ डाले कमरे से बाहर आए तो खाना लग चुका था। सालगिरह की छुट्टी के अगले रोज़ फ़ोन की घंटी बजी। कैप्टन महफूज ने रिसीवर उठाया। ख्वाहिश कारपोरेशन, मैं आपका साबिक क्लाइंट महमूद लोधी बात कर रहा हूँ। दूसरी तरफ से कहा गया, मुझे ज़हीन साहब से बात करनी है, प्लीज़ होल्ड कीजिए। महफूज ने ज़हीन अख्तर को बताया। ज़हीन को महमूद लोधी याद था। ठीक है, उसे लाइन दे दो, उसने कहा। बात कीजिए लोधी साहब, कैप्टन महफूज ने माउथ पीस में कहा और रिसीवर रख दिया। फरमाइए लोधी साहब, कैसे याद किया? मुझे फिर आपकी मदद की ज़रूरत पड़ गई है ज़हीन साहब। हुक्म कीजिए, हम तो बैठे ही इसीलिए हैं। मैं अपनी बीवी को तलाक देकर दूसरी शादी करना चाहता हूँ। ज़हीन को हैरत हुई। आपका मतलब है कि आप मोहतरमा आलिया से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, जिन्हें पाने के लिए आपने पिछली बार मेरी खिदमत हासिल की थी? जी हाँ ज़हीन साहब, मैं इस इनकलाब की वजह जानना चाहता हूँ। बड़ी लंबी कहानी है, दूसरी तरफ से सर्द आ भर के कहा गया। मेरे पास फुर्सत बहुत है, आप इत्मीनान से बताइए। पहले एक और अहम बात बता दूं, ये आपके लिए डबल केस है। आपको मोहतरमा सूफिया हारून तो याद होंगी? जी वही, वो भी अपने शौहर शाहिद से तलाक हासिल करना चाहती थी। दर हकीकत मैं और सूफिया एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। बहुत खूब, गोया दोनों की वजूहात मुश्तरक हैं, ज़हीन अख्तर ने कहा। अब मुझे वो लंबी कहानी भी सुना डालिए, मैं बहुत हैरान हूँ। दोनों तरफ एक ही कहानी है। आलिया और शाहिद दोनों ही तबकाती तफावत के हाथों मार खा गए हैं।
وہ خود کو ہماری سوسائٹی میں ایڈجسٹ نہ کر سکے اور احساس کمتری میں مبتلا ہو گئے۔ یوں میرے اور صوفیہ کے لیے اچھا خاصا مسئلہ بن گیا۔ مجھے تو یہ عذر گناہ معلوم ہو رہا ہے۔ اصل کہانی سنائیے۔ یہ عذر نہیں، ایک بنیادی فیکٹر ہے۔ یہ ہم دونوں کے لیے ازدواجی زندگی سے غیر مطمئن ہونے کی بنیاد پر۔ پھر ایک تقریب میں میری اور صوفیہ کی ملاقات ہوئی۔ ہم یقین کریں ذہین صاحب کے صوفیہ کو دیکھ کر مجھے ایسا لگا کہ جیسے قدرت نے اسے میرے لیے ہی بنایا ہے۔ بعد میں پتا چلا کہ اس پہلی نظر کے بارے میں صوفیہ کا بھی یہی تاثر تھا۔ اس کے بعد ملاقاتیں ہوتی گئیں اور ہم غیر محسوس طور پر ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہوتے چلے گئے۔ لیکن جب آپ کا اور محترمہ صوفیہ کا کیس میرے پاس آیا تھا تو آپ عالیہ کی محبت میں اور صوفیہ صاحبہ شاہد کی محبت میں یوں ڈوبی ہوئی تھیں کہ اس کے بغیر جینا ناممکن ہو گیا تھا۔ اور مجھے یاد ہے کہ آپ دونوں نے بڑے ارمانوں سے شادیاں کی تھیں۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ذہین صاحب، لیکن یہ بس قسمت کے کھیل ہیں۔ دوسری طرف محمود لودھی نے گہری سانس لے کر کہا، آپ شاید یقین نہ کریں لیکن یہ واقعتاً انہونی ہوئی ہے۔ میں اور صوفیہ پہلے کبھی ایک دوسرے سے نہیں ملے، یہی انہونی ہے۔ ہم دونوں ایک ہی طبقے کے لوگ تھے، پھر بھی ایک دوسرے سے ناواقف رہے۔ اگر ہم پہلے مل گئے ہوتے تو آپ کی کارپوریشن کے منافع میں 20 لاکھ روپے کم ہو جاتے، اور ہم دونوں متفق ہیں کہ مجھے عالیہ سے اور صوفیہ کو شاہد سے محبت ہرگز نہیں۔ ان دونوں کی بے نیازی ہماری انا کے لیے چیلنج بن گئی تھی اور ہم اسے محبت سمجھ بیٹھے۔ صوفیہ اپنے کاروبار میں اور شاہد کی نام نہاد محبت میں یوں الجھی کہ اس کی سوشل لائف ہی ختم ہو گئی۔ اسی لیے کبھی میرا اور اس کا سامنا نہیں ہوا، اور جب سامنا ہوا تو محبت ہو گئی، اور محبت ہوئی تو ہمیں پتہ چلا کہ محبت وہ نہیں تھی، یہ ہے۔ بہرحال اب صورتحال یہ ہے کہ میں اور صوفیہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ مجھے افسوس ہے کہ اس بار میں آپ دونوں کی مدد نہیں کر سکتا، لیکن میرے خیال میں ایسا نہ کہیں سر، میں اور صوفیہ اس کام کے لیے آپ کو الگ الگ پہلے سے دگنا معاوضہ دیں گے۔ میں نے صوفیہ کے مشورے سے ہی آپ کو فون کیا ہے۔ بات معاوضے کی نہیں، میں مجبور ہوں۔ کسی خواہش کے پورا ہونے کے بعد میں اسے رد نہیں کر سکتا۔ میں سمجھا نہیں؟ آپ نہیں سمجھ سکتے، البتہ میں جانتا ہوں 40 لاکھ ایسی رقم نہیں کہ میں اسے نظر انداز کر دوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ کہاں میں بے بس ہوں۔ ذہین اختر نے اس کی بات کاٹ دی۔ لودھی صاحب، آپ اور صوفیہ صاحبہ میرے کلائنٹ ہیں، یہ ناممکن ہے کہ میں آپ کے لیے کچھ بھی نہ کروں۔ میں جو کچھ کر سکتا ہوں ضرور کروں گا۔ اس صورتحال میں آپ کو صرف مشورہ دے سکتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ شاہد حسین کا اپنا کاروبار ہے اور اب وہ مالی اعتبار سے بہت مضبوط ہے۔ دوسری طرف آپ نے بھی محترمہ عالیہ کو یقیناً مالی تحفظات فراہم کیے ہوں گے۔ یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ عالیہ اور شاہد دونوں بہت اچھے انسان ہیں، وہ لالچی نہیں ہیں۔ آپ کو اور محترمہ صوفیہ کو صرف سچ بولنا ہوگا اور آپ کو بغیر کسی دشواری کے آزادی مل جائے گی۔ یہی تو ہم نہیں چاہتے ہیں ذہین صاحب۔ ہماری خواہش ہے کہ طلاق کے معاملے میں پہل وہ دونوں کریں۔ انسان کو 2 بار زیادتی راس نہیں آتی لودھی صاحب، ذہین نے سخت لہجے میں کہا۔ اب جو آپ چاہتے ہیں وہ کبھی نہیں ہوگا۔ آپ اور محترمہ صوفیہ پہلے ہی ان دونوں سے زیادتی کر چکے ہیں، اب پہل آپ کو کرنا ہوگی، فیصلہ بھی آپ کو ہی کرنا ہوگا۔ گڈ لک۔ اس نے ریسیور رکھ دیا۔ اسی شام 7 بجے کیپٹن محفوظ جانے کی تیاری کر رہا تھا کہ فون کی گھنٹی چیخ پڑی۔ محفوظ نے بدمزگی سے انسٹرومنٹ کو دیکھا۔ وہ الجھن میں پڑ گیا کہ فون ریسیو کرے یا نہ کرے۔ پھر اس نے سوچا کہ فون ریسیو نہ کرنے میں کاروباری نقصان ہو سکتا ہے، چنانچہ اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ خواہش کارپوریشن، آپ میری ایک خواہش پوری کر سکتے ہیں؟ دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز میں کہا گیا۔ جی کیوں نہیں، محفوظ نے بے حد خوش اخلاقی سے کہا۔ آپ اپنا نام بتائیے پلیز۔ جی میرا نام عاقلہ نظام ہے۔ دوسری لائن پر ذہین اختر سن رہا تھا۔ اس کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی اور وہ سنبھل کر بیٹھ گیا۔ اور آپ کی خواہش کیا آپ کو بتانا ضروری ہے؟ جی، اس کے بعد ہی باس فیصلہ کریں گے کہ آپ کو ملاقات کا وقت دیا جائے گا یا نہیں۔ ٹھیک ہے، میں ایک شخص سے محبت کرتی ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ بھی مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مجھے یہ نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہے۔ میں اسے ڈھونڈنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ مجھے اس کا پتہ مل جائے۔ بس، آپ شادی کے سلسلے میں مدد نہیں چاہتی؟ نہیں، اس سلسلے میں مجھے مدد کی ضرورت ہی نہیں۔ آپ صرف اس کا پتہ فراہم کر دیں مجھے۔
مس نظام آپ ہولڈ کریں، میں باس سے بات کر کے آپ کو جواب دوں گا، محفوظ نے کہا اور فوراً ذہین اختر سے رابطہ کیا۔ دفتر میں کون کون ہے؟ ذہین اختر نے پوچھا۔ یہ بات خلاف معمول تھی، پھر اسے باس کے لہجے میں سنسنی اور آواز میں لرزش بھی محسوس ہوئی۔ میرے سوا کوئی نہیں ہے باس، اس نے جواب دیا۔ اور دین محمد؟ وہ تو آج جلدی ہی چلا گیا تھا باس۔ ٹھیک ہے، تم مس نظام سے کہو کہ فوراً چلی آئیں، میں ان کا منتظر ہوں۔ اور ہاں، تم بھی چھٹی کرو، چابی تالا فون کے پاس رکھ دینا، دفتر میں خود بند کر لوں گا۔ محفوظ نے اطمینان کا سانس لیا، ورنہ اسے لگ رہا تھا کہ اسے دیر تک رکنا پڑے گا۔ اس نے مس نظام کو فوراً آنے کی ہدایت دے کر ریسیور رکھا اور تالا چابی فون کے پاس رکھ کر دفتر سے نکل گیا۔ آکلا نظام، یہ نام سنتے ہی ذہین اختر پر شادی مرگ کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس نے سمجھ لیا کہ یہ اسی کی آکلا ہے، اور آکلا نظام ہونے کا مطلب یہ تھا کہ وہ اپنے شوہر سے طلاق لے چکی ہے۔ اس کی تصدیق اس بات سے بھی ہوتی تھی کہ وہ اسے تلاش کر رہی تھی، اور اس کی مالی پوزیشن بھی بہت مضبوط ہوگی۔ اپنے بیک گراؤنڈ پر شرمسار لوگ اپنے نام اور نسب کے حوالے سے احساس کمتری میں مبتلا لوگ جب اپنی اصلی ولدیت استعمال کرنے لگیں تو سمجھ لو ان کا احساس عدم تحفظ اور احساس کمتری ختم ہو گیا۔ ایک ثانیے میں ذہین اختر نے بہت کچھ سوچ لیا۔ خوش قسمتی سے دفتر میں صرف محفوظ تھا، اس نے چھٹی دے دی۔ اب وہ آکلا کا شایان شان استقبال کر سکتا تھا۔ اب وہ بغیر کسی مداخلت کے پچھلے 2 برسے کے گلے شکوے کہہ سن سکتا تھا۔ ذہین اختر نے دروازہ بند ہونے کی آواز سنی اور سمجھ لیا کہ محفوظ رخصت ہو گیا ہے۔ اس نے دیواری گھڑی میں وقت دیکھا، 7:03 ہوئے تھے۔ وہ اٹھا اور کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہلنے لگا۔ اس کے جسم میں سنسنی دوڑ رہی تھی، دل کی دھڑکنیں بھی مسرت کا گیت گاتی محسوس ہو رہی تھیں۔ ایسی خوشی اس نے زندگی میں کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ کہتے ہیں کہ انتظار، اور خاص طور پر محبوب کا انتظار، بہت ہی صبر آزما اور اذیت ناک ہوتا ہے، لیکن ذہین اختر آکلا کے انتظار میں خوشی اور لذت کے جھولوں میں پینگے لے رہا تھا۔ شاید انتظار میں ہیجان کا سبب یہی بے یقینی ہوتی ہے، یہ احساس کہ ممکن ہونے والا ہے کسی وجہ سے نہ آ سکے اور انتظار کا عرصہ پھیل جائے، آدمی کو ستاتا ہے۔ لیکن ذہین اختر کے ساتھ یہ معاملہ نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آکلا بہرحال آئے گی، وہ اسے بے تابی سے تلاش کر رہی ہے، وہ اسی کی خاطر کارپوریشن لامحدود کے چیئرمین سے ملنے آ رہی ہے، اور ارے وہ تو ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرے گی، یہ ملن تو یقینی ہے۔ انتظار کے وہ لمحے بے حد خوبصورت تھے، اور ذہین اختر کا تخیل ان میں وارفتگی کے رنگ بھر رہا تھا۔ کیسے وہ دروازے میں داخل ہوگی، کیسے اسے دیکھ کر حیران ہو جائے گی، بت بن کر رہ جائے گی، اور پھر وہ لپکے گی اور اس کی کھلی باہوں میں سما جائے گی۔ کیسے وہ دیر تک لپٹے کھڑے رہیں گے، ایک دوسرے کے لمس سے بے خود بے سدھ۔ وہ چپ رہیں گے تو جسم باتیں کریں گے، پھر وہ بیک وقت بولنا شروع کر دیں گے۔ ذہین اختر کے جسم میں خون کی جگہ لذت دوڑ رہی تھی۔ اس نے نظریں اٹھا کر گھڑی کو دیکھا، 7:10 ہوئے تھے۔ ارے 7 منٹ گزر گئے اور پتہ بھی نہیں چلا۔ واہ، یہ کیسا انتظار ہے جس میں وقت اڑا جا رہا ہے۔ دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی تو اس نے ٹہلنا موقوف کر دیا۔ اس کا رخ اپنے دفتر کے دروازے کی طرف تھا۔ چند لمحے بعد دروازہ کھلا اور وہ نظر آئی۔ وقت جیسے ٹھہر گیا، وہ پہلی جیسی نہیں تھی، اس کا حسن پہلے سے دگنا ہو گیا تھا۔ اسے اتنے قریب دیکھ کر ذہین اختر کی سانسیں رکنے لگیں، دل کی دھڑکنیں بے ربط ہو گئیں۔ آکلا نے اسے دیکھا تو اس کی آنکھیں پھیل گئیں، اس کے ہونٹ ہلے، لیکن کوئی آواز نہ نکلی۔ وہ بت بنی ٹکٹکی باندھے ذہین اختر کو دیکھے جا رہی تھی۔ ہاں آکلا، یہ میں ہی ہوں، ذہین اختر۔ ذہین اختر نے بے حد شیریں لہجے میں کہا، مجھے معلوم تھا کہ تم آ رہی ہو۔ میں نے دنیا کا حسین ترین، سب سے بڑھ کر لذت آگیں انتظار کیا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ تم صرف 7 منٹ میں آ گئیں۔ میں اس انتظار کی لذت بیان ہی نہیں کر سکتا، اس کی لذت تو وصل سے بڑھ کر ہے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں قیامت تک بس یہی 7 منٹ جیتا رہوں۔ یہی وہ وقت تھا جب دیوی ظاہر ہوئی۔ اس نے فاتحانہ انداز میں قہقہا لگایا، آ گئے نا اپنے ہی جال میں۔ ایک پل کو ذہین اختر کی آنکھوں میں حیرت چمکی، جو فوراً ہی دہشت میں تبدیل ہو گئی۔ وہ کچھ سمجھ تو نہیں سکا، لیکن اسے یہ احساس ہو گیا تھا کہ سنگین ترین گڑبڑ ہو گئی ہے۔
انجانے میں وہ ایک ایسی خواہش کر بیٹھا ہے جو زندگی کی آخری خواہش بن گئی۔ اسے ایک جھٹکا سا لگا اور اس نے خود کو اپنی کرسی پر بٹھا دیا۔ اس نے دیواری گھڑی پر دیکھا، 7:03 ہوئے تھے۔ وہ اٹھا اور کمرے میں ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ اس کے جسم میں سنسنی دوڑ رہی تھی۔ دیوی کہہ کے لگائے جا رہی تھی، یہ ہے گھٹیا پن، یہ ہے گھٹیا پن کا انجام، لالچی انسان۔ انتظار کے وہ لمحے بے حد خوبصورت تھے اور ذہین اختر کا تخیل ان میں وارفتگی کے رنگ بھر رہا تھا۔ دیوی کہہ کے لگائے جا رہی تھی۔ اذیت ناک بات یہ تھی کہ ذہین اختر سب کچھ سوچ اور سمجھ سکتا تھا، لیکن وہ کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، اپنی مرضی سے کوئی حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ دیوی کو جواب دینا چاہتا تھا، اس سے کچھ کہنا چاہتا تھا، وہ اپنے دفتر کے دروازے سے نکل جانا چاہتا تھا، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے جان لیا کہ وہ خود اپنی خواہش کا اسیر ہو گیا ہے۔ وہ گزرے ہوئے 7 منٹوں کی مسلسل قید میں ہے۔ یہ احساس اور جان لیوا تھا کہ عاقلہ بھی اس کی حماقت کی لپیٹ میں آ گئی، وہ بھی اس کے ساتھ قید ہو گئی۔ پھر دروازہ کھلا اور پھر وہ نظر آنے لگی۔ وقت جیسے ٹھہر گیا۔ دیوی فاتحانہ انداز میں کہہ کے لگائی جا رہی تھی، میں نے دنیا کا حسین ترین، سب سے بڑھ کر لذت آگیں انتظار کیا ہے۔ میں اس انتظار کی لذت بیان نہیں کر سکتا۔ ذہین اختر کہے جا رہا تھا، حالانکہ اس کا دماغ ان لفظوں کی نفی کر رہا تھا۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ اس کے انتظار میں کوئی لذت نہیں، یہ دنیا کا خوفناک ترین انتظار ہے، اس لیے کہ اس کے اختتام پر میرے لیے کائنات کی بدترین سزا ہے، لیکن وہ کہہ نہیں سکتا تھا۔ وہ ٹیپ ریکارڈر کی طرح بجے جا رہا تھا۔ اس کی لذت تو وزل سے بڑھ کر ہے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں قیامت تک بس یہی 7 منٹ جیتا رہوں۔ اسے جھٹکا لگا۔ وہ اپنی کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس نے دیواری گھڑی پہ وقت دیکھا، 7:03 ہوئے تھے۔ دیوی کہہ کے لگائے جا رہی تھی۔ ہنستے ہنستے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ واہ، کیا پرفارمنس دے رہے ہو، اس نے داد دی۔ اسے کہتے ہیں اداکاری، کہنا کچھ چاہتے ہو اور کہہ کچھ اور رہے ہو۔ بے حد دکھی ہو لیکن بے حد خوش نظر آ رہے ہو۔ واہ رے ذہین اختر۔ ذہین اختر دیوی پر چیخنا چاہتا تھا، اسے ڈانٹنا چاہتا تھا، لیکن یہ اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ یہ بے بسی اور اذیت ناک تھی۔ وہ مشین کی طرح بولے جا رہا تھا، مجھے افسوس ہے کہ تم صرف 7 منٹ میں آ گئیں۔ میں اس انتظار کی گھڑی کو… اب وہ دیوی کے سامنے گڑ گڑانا چاہتا تھا، اس کی خوشامد کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے بس میں یہ سب کچھ نہ تھا۔ اسے 8واں جھٹکا لگا تو وہ نڈھال ہو چکا تھا، لیکن باہر سے تازہ تم دکھائی دے رہا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی تو اس نے ٹہلنا موقوف کر دیا۔ اس کا رخ اپنے دفتر کے دروازے کی طرف تھا۔ دروازہ کھلا اور عاقلہ آتی نظر آئی۔ وقت جیسے ٹھہر گیا۔ اسے خیال آیا کہ عاقلہ کی اذیت تو اور زیادہ ہوگی۔ اس بیچاری کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ ہو کیا رہا ہے، یہ کس بات کی سزا مل رہی ہے اسے، اس پر کیا گزر رہی ہوگی۔ دیوی نے کہکا لگایا، اچھا تو اے خوشگوار وقت کے اسیرو، میں چلتی ہوں۔ وہ بولی، آج میں آزاد ہو گئی ہوں۔ تم قیامت تک سیاروں کی طرح اس کمرے میں گردش کرتے رہو، یوں ہی طلوع اور غروب ہوتے رہو۔ ہاں، چلتے چلتے تمہیں ایک بات بتا دوں، تمہارے اکاؤنٹ میں اس وقت 12,648 خواہشیں موجود ہیں۔ یہ ایک اور تازیانہ تھا۔ یہ کہہ کر دیوی ایک دم غائب ہو گئی۔ کمرے میں 7:03 اور 7:10 کا وقت خود کو دہرائے جا رہا تھا، اپنے اسیروں کو نچائے جا رہا تھا۔ اس کا کوئی اختتام نہیں تھا۔